فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے؟ ہماری مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب سجدے کے لیے جاتے سائیڈ میں بٹھا دیتے، جب سجدے سے دوبارہ قیام کے لیے کھڑا ہوتے تو پھر اپنی نواسی کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نا نماز کے اندر میرا دل کرتا ہے کہ سورت کو لمبا کروں، قرات کو تھوڑا لمبا کروں، لیکن جیسے ہی پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے نا، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، قرات تلاوت مختصر کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا؟ کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہوگی، تو میں نماز کو ہی مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک دن آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ باہر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گرتے گراتے نا مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ممبر سے نیچے اترا، آ کے دونوں کو اٹھایا، اپنے پاس لے گئے اور کیا ارشاد فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فطرہ بالکل صحیح کہا ہے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا نا کہ اپنے بچوں کو وہ آ رہے ہیں لیکن ان سے چلا نہیں جا رہا، کبھی چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، چھوٹے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ آپ بچوں کو مسجد کے اندر لا سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تھوڑی عمر کے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں، وہ سمجھدار ہیں یا نہ سمجھ ہیں۔ ہاں ایک چیز، اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ یہ بچہ مسجد کے اندر جا کے اتنا روئے گا، اتنا شور کرے گا کہ باقیوں کی نماز خراب ہوگی، یا یہ بچہ جا کے مسجد کے اندر اتنا نہ سمجھ ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا، گندگی پھیلائے گا، ٹھیک ہے آپ اس کو نہ لے کے جائیں، لیکن ایک بچہ جس کو شعور حاصل ہے، وہ آپ کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، گھر کے اندر آپ اس کو جو سمجھاتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے، اور مسجد کے اندر آپ اس کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ بات نہیں سمجھے گا، یہ شور کرے گا نہیں، آپ اس کو بات سمجھائیں، آپ کے ساتھ آئے گا، نماز پڑھے گا، ایک دن دیکھے گا، دوسرے دن دیکھے گا، تیسرے دن دیکھے گا، چوتھے دن وہ اپنی خود نماز ٹھیک کرنی شروع کر دے گا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں بعض بچے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، ایک دن وہ ادھر ادھر نہ غور سے دیکھتے رہتے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، دوسرے دن پھر اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرے دن بغیر کہے ہوئے وہ بچے صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم بہانہ کیا بناتے ہیں؟ بچے شور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کو ہم نے بہانہ بنا کے بچوں کے داخلے کے اوپر بالکل پابندی لگا دی۔ وجہ کیا؟ یہ بچے شور کرتے ہیں۔ اور بھائی ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جہاں بچے ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ شور تو ہوگا نا۔ بالکل خاموشی وہ قبرستان کے اندر ہوتی ہے، جہاں قبرستان ہے نا وہاں ٹھیک ہے خاموشی ہوگی، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، لیکن بچے ہیں آئیں گے کچھ نہ کچھ شور کریں گے۔ اگر آج آپ بچے کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیں گے، اچھا کل کو وہ کیسے نمازی بنے گا؟ کیسے اس کو عادت پڑے گی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے؟ اچھا ایک اور آدمی ہمارا بہت ہی خطرناک، کہ ہر مسجد کے اندر نا ہم نے ایک بابا جی رکھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی بچہ آ جائے نا تو آپ نے کسی بچے کو مسجد کے اندر رہنے نہیں دینا۔ اچھا جیسے کسی بچے کی ہلکی سی آواز آئی، بابا جی چاہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی زور سے دبکا لگاتے ہیں، بچے کی آواز کی وجہ سے اگر نمازیوں کی نماز کے اندر خلل نہیں نہ پڑا، اس بابا جی کی آواز سے سارے نمازی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات بابا جی چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے دیکھتے ہیں نا بچہ مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ اتنی دور سے آواز لگاتے ہیں، دوڑتے ہوئے بچے کے پیچھے جاتے ہیں، بھائی مسجد کے اندر تیرا کیا کام ہے؟ اللہ، اور بھائی یہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ، جو بچہ سمجھے گا نا کہ ایک دن آیا ہوں بابا جی نے داخل نہیں ہونے دیا، دوسرے دن آیا ہوں داخل تو ہو گیا ہوں، لیکن ہلکی سی کوئی آواز نکل آئی ہے تو بابا جی نے اتنا دبکا لگایا، نمازیوں نے اتنا دبکا لگایا ہے، تیسرے دن بچہ نہیں آئے گا۔ والدہ گھر سے بھیجے گی جاؤ بیٹے نماز پڑھ کے آؤ، والد ساتھ لانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کہ مسجد کے اندر جا کے نمازی میری بےزتی کر دیں گے، تیرے بچے کی وجہ سے نماز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا گھر سے بھیجیں گے، بچہ مسجد کے اندر ڈر کی وجہ سے نہیں جائے گا، باہر گلیوں کے اندر کھیل کے وقت گزار کے آ جائے گا کہ میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تعداد بڑی زیادہ ہے، محلے کے اندر، شہر کے اندر، گاؤں کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر جا کے دیکھو
चंद एक लोग होते हैं, चंद बाबे और कुछ नौजवान। वजह क्या? वजह यही है, जिस नर्सरी से बच्चों ने नमाज के लिए तैयार होना था, हमने वो नर्सरी बच्चों के लिए बंद कर दी है। जिस मस्जिद के अंदर आके बच्चों ने देखना था कि ये एक साफ के अंदर खड़े हो गए करते क्या है, ये किसको सजदा कर रहे हैं, ये कैसे सजदा कर रहे हैं, कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, हमने बच्चों को वो देखने नहीं दिया। जब बच्चे वो देखेंगे नहीं, नमाजी कैसे बनेंगे? जब नमाजी नहीं बनेंगे तो मस्जिदों के अंदर कहां से आएंगे? भाई मस्जिद के अंदर जिसने आना उसने तो नमाज पढ़ने के लिए आना। जो नमाजी नहीं होगा मस्जिद के अंदर कैसे आएगा? फिर हमारी मस्जिदें कैसे आबाद होंगी? अगर हम इस नर्सरी को बंद किए रखेंगे तो दिन ब दिन नमाजियों की तादाद और कम होती जाएगी। जो चंद बाबे हैं वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे मस्जिद में आने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर हमने मस्जिदों को आबाद करना है, इन बच्चों के ऊपर थोड़ी नरमी करनी होगी। हाँ, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे बिल्कुल ना समझ है, आप उनको ना लेके हैं, लेकिन जिसके अंदर शऊर है, 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, आपकी बात मान रहा है, 4 साल तक के बच्चे आजकल बहुत अच्छी तरह बात समझ रहे होते हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आप उनको मस्जिद के अंदर लाएं, एक साइड में बिठा दें, ना नमाज के अंदर खड़ा करें। लेकिन जैसे 7 साल का हुआ है, आप साफ के अंदर उनको खड़ा किया करें, समझाया करें, बेटे ऐसे नमाज पढ़ते हैं, वो आपको देखा देखी नमाजी बन जाएंगे। अगर हमने इस नर्सरी को चलाना है, मस्जिदों को आबाद करना है, तो इन बच्चों के ऊपर नरमी करनी पड़ेगी, मस्जिदों के अंदर थोड़ा इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही बच्चे कल को हमारी मसाजिद को आबाद करेंगे और यही बच्चे कल को इन मस्जिदों की रौनक बनेंगे, जीनत बनेंगे।